ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کا موازنہ۔ اور جب ہم موازنہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نئے عہد نامے کی ساری تعلیمات کسی نہ کسی طرح سے پرانے عہد نامے میں موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کے شاگرد پرانے عہد نامے سے ہی تعلیمات دیتے تھے۔ آج کے دور میں اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے آن پڑی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو پرانے عہد نامے کی اہمیت کو نہیں جانتے، یا پرانے عہد نامے کو ماننا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نئے عہد نامے کی تعلیم کو پرانے عہد نامے سے الگ مانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی نیا عہد نامہ ہے لہذا تعلیم بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں آج اس ویڈیو میں کلیئر ہونے والی ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کو سننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، یا سیکھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو خدا کا کلام آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام میں دلچسپی نہیں رکھتے اور یا سسٹمیٹیکلی سوچ رکھتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے کوئی فائدہ آپ کو نہیں دے گی۔ اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ سنجیدگی سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس میں جو کچھ آج سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سنجیدگی سے اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ان تمام غلط فہمیوں سے آپ بھی نکل سکتے ہیں۔ سو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جو حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بزرگ پطرس کا دوسرا خط ہے، اس کا 3 باب اور آیت نمبر 9 سے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ وعدہ کہیں پہلے سے کیا ہوا ہے۔ بزرگ پطرس اس وعدے کی بات کرتا ہے، اور یہ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ بزرگ پطرس خدا کے کلام کو پہلے سے، تورا اور تناخ کو پہلے سے جو پڑھتے تھے اپنے خطوط میں، وہ ہمیشہ انہی کی بات کرتے تھے۔ تو خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو جب ہم بزرگ پطرس کے اس بیان پر غور کرتے ہیں کہ بزرگ پطرس خدا کے وعدہ کی، خدا کے پہلے سے کوئی کردہ وعدے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ وہ پرانے عہد نامے میں سے ہی کوئی ایک آیت لے کر یہ لکھ رہے ہیں کہ خدا، ایک تو خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ نمونہ آپ کو پرانے عہد نامے میں کئی جگہوں پر ملے گا۔ دوسری بات،
خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو یہ بھی پرانے عہد نامے میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے خود ہی تلاش کرنا ہے تو ویڈیو کیوں دیکھیں، لیکن میں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں آپ کو پرانے عہد نامے میں سے وہ ساری آیتیں، تمام آیتیں تو آج نہیں دے سکتا ہے، ویڈیو کو مختصر رکھنا ہے ہم نے، نمونے کے طور پر میں وہ تمام آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے رسول یا کس طرح سے خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے کی تعلیم اپنے انداز سے بیان کرتے تھے، اور کس طرح سے شاگردوں نے اپنے انداز میں پرانے عہد نامے کی ساری تعلیمات کو لکھا جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو پرانا عہد نامہ جو کہ اس وقت خدا کا کلام تھا، آج بھی خدا کا کلام ہے، شاگردوں کے پاس پرانا عہد نامہ ہی تھا جسے وہ خدا کا کلام جان کر پڑھتے تھے۔ اس لیے پرانے عہد نامے کی روشنی میں نیا عہد نامہ لکھا گیا ہے۔ نئے عہد نامے کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری پرانے عہد نامے کی روشنی میں لکھی گئی ہیں۔ نمونے کے طور پر میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے ابھی لگاؤں گا کہ یہ بزرگ پطرس نے جو بات کی ہے یہ کہاں سے کی ہے۔ بزرگ حزقییل کی کتاب، اس کا 33واں باب اور آیت نمبر 10 لکھا ہے، اس لیے اے آدم زاد تو بنی اسرائیل سے کہہ، تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں، پس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے۔ تو ان سے کہہ، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ کیونکہ خدا، جس طرح پطرس رسول کہتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو یہ بات ثابت ہو گئی حزقییل کی کتاب میں۔ یہ تعلیم تو پہلے سے بزرگ حزقییل کی کتاب میں موجود ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، نہ شریر کی نہ صادق کی۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، کوئی روح جہنم میں جائے یا انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے۔ اس لیے تمام انبیاء اکرام نے توبہ کی تعلیم دی، تمام انبیاء اکرام آئے، انہوں نے تناخ میں سے، تورا میں سے توبہ کی تعلیم دی، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے بھی اسی تورا اور تناخ میں سے تعلیم جو ہے وہ آگے پھیلائی، جسے آج ہم نئے عہد نامے کا نام دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مقدس متی کی انجیل، اس کا 5واں باب آیت نمبر 39 لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ آمین۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح پہاڑی واز، ہم مقدس متی کی انجیل 5ویں باب سے 8ویں باب تک پہاڑی واز اسے کہتے ہیں، جس کی ساری تعلیم خدا کے کلام یعنی تورا اور تناخ کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح نے فرمائی، تعلیم دی۔
آج بہت سے لوگ ان تمام باتوں کو پڑھ کر اپنا خیال بنا لیتے ہیں، اپنی سوچ بنا لیتے ہیں اور دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے نئی تعلیم دی ہے، اس لیے اب ہمیں پرانے عہد نامے کو بس ساتھ رکھنا ہے دکھاوے کے طور پر، لیکن اس میں سے ماننے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مانتا تھا، اس کے شاگرد مانتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ماننا چاہیے، ہمیں بھی جیسا وہ مانتے تھے ویسا ماننا چاہیے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ تیرے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہمیں بزدل بنانا چاہتا ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہمیں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ آیت اور یہ تعلیم حلیمی اور فروتنی کی تعلیم ہے، خدا کی فرما برداری کی تعلیم ہے، اور یہ پہلے سے ہی تناخ میں موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا جو انداز تھا تعلیم دینے کا، وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے تھے۔ یہ تعلیم کہ ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا پھیر دو، یہ کہاں ہمیں ملے گی؟ پرانے عہد نامے میں سے نوح کی کتاب 3 باب اور اس کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تماچا مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو۔ تو اگر آپ 3 باب کو پورے کو پڑھیں گے نوح کی کتاب کو، تو یہ ایک نوجوان کو حلیم بننے کے لیے تعلیم دی گئی ہے، برداشت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ خاموش بیٹھے، اور یہی اس کے لیے بہتر ہے، تکبر اور غرور سے بچے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ لہذا وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تھپڑ مارتا ہے، یعنی ایک تھپڑ مارتا ہے، پھیرنے کا مطلب دوسرا بھی کر دے۔ تو یہی تعلیم خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے انداز سے ہمیں دی ہے، تو آج اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ نئی تعلیم ہے، ہمیں یسوع نے نئی تعلیم دی ہے۔ یہ نئی تعلیم نہیں ہے، یہ پہلے سے تورا اور تناخ میں موجود ہے، کیونکہ یسوع مسیح تورا اور تناخ کے بہت بڑے ربی تھے، اس لیے لوگ جب ان کو ربی کہتے تھے تو وہ برا نہیں مانتے تھے کہ مجھے ربی نہ کہو۔ مریم مگدلینی نے جب یسوع مسیح جی اٹھے تو اس وقت بھی ان کو ربونے کہا، یعنی ربی کہا، استاد کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ تورا اور تناخ کے بہت بڑے ربی تھے، معلم تھے، ان کی تفسیروں سے یہودیوں کا ٹکراؤ تھا، جس طرح سے آج بھی سارے خدام عالم الدین اپنے تفسیروں پر ایک دوسرے کی انٹرپریٹیشن پر الزام دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تورا اور تناخ کے خلاف کوئی نئی تعلیم کھڑی کر دی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، پالوس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب 10ویں آیت، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ تو یہ
آیت ہے جناب بڑی فیوریٹ آیت ہے ان لوگوں کی جو خدا کی شریعت سے بیر رکھتے ہیں، پرانے عہد نامے کو صرف اور صرف دکھاوے کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے چرچز میں رکھتے ہیں، لیکن جب بھی اس پر عمل کرنے کی بات کرو تو فوراً یہ آیت پیش کر دیتے ہیں کہ جناب پالوس رسول نے یہ فرما دیا، اس لیے ہم جو ہیں وہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ لعنتی بناتی ہے۔ خدا کا کلام برکت دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ہے، اور جو شریعت پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے تقیہ کی، کہ جو اپنے اعمال پر تقیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ اور یہ تعلیم بزرگ پالوس رسول نے اپنی طرف سے نہیں دی، یہ بھی تناخ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، حزقییل کی کتاب 33واں باب 12 سے 13، آیت نمبر 12 سے 13 لکھا ہے، اس لیے اے آدم زاد اپنی قوم کے فرزندوں سے یوں کہہ کہ صادق کی صداقت اس کی خطا کاری کے دن اسے نہ بچائے گی۔ صادق اگر کوئی اپنی صداقت پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو اس کی صداقت ختم ہو جائے گی، یا صادق صرف اور صرف اس لیے خطا بھی کرتا ہے کہ میں نے بہت سے اعمال کر رکھے ہیں، بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں، اس سبب سے اب کچھ غلطیاں بھی کر لوں گا، کچھ گناہ بھی کر لوں گا، تو کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واضح طور پر خدا نے فرمایا کہ صداقت، جو صادق کی صداقت ہے، اس کی خطا کے دن، کسی دن جس دن وہ خطا کرے گا وہ گنہگار ہوگا، اسے نہیں بچائے گی۔ آگے لکھا ہے، اور شریر کی شرارت جب وہ اس سے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی، اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا۔ آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تقیہ کر کے، غور کیجئے گا، اپنی راست بازی، اپنے اعمال پر تقیہ کرنا، یہ پہلے سے منع ہے، یہ پہلے سے خدا کی نظر میں ناپسندیدہ بات ہے۔ یہ بزرگ پالوس نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، یہ تو بزرگ پالوس حزقییل کی کتاب میں سے بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اپنے اعمال پر تقیہ کرتا ہے وہ لعنت کے ماتحت ہے۔ تو بزرگ حزقییل کی کتاب میں اس کو دوسرے طریقے سے لکھا ہوا ہے، لیکن جو سوچ ہے، جو اس کا پیغام ہے، وہ سیم ہے دونوں آیتوں کا۔ تو کیا لکھا ہے، جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تقیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے، اور وہ اس بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جتنی نئے عہد نامے کی تعلیم ہے نا، وہ ساری کی ساری پرانے عہد نامے میں موجود ہے۔ آپ دونوں کا موازنہ کر کے پڑھا کریں، نئے عہد نامے کی تعلیم کو نئی تعلیم سمجھ کر نہ پڑھا کریں۔ جب آپ دونوں کو خدا کا کلام مانتے ہیں تو پھر دونوں کو آپس میں متضاد بھی نہ مانیں، نہیں، بلکہ آپ اس تناظر میں پڑھیں جس تناظر میں نیا عہد نامہ لکھا گیا ہے۔ نیا عہد نامہ خدا کے کلام تورا اور تناخ کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنے نظریات کو خدا کے کلام کی کسوٹی پر رکھتے ہوئے ان تمام باتوں سے توبہ کریں، اپنے نظریات کو بدلیں
بائبل کو پڑھنے کا نظریہ بدلیں، انداز بدلیں، اور دونوں عہد ناموں کو آپس میں موازنہ کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں عہد ناموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خداوند ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔